اب شہید ہے کون؟ یہاں قرآن نے ایک لفظ کہا جو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں مر جائیں وہ شہید ہیں۔ اب اللہ کا راستہ کون سا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں سادہ سا لفظ۔ کوئی تبلیغی جماعت والوں سے وہ پوچھے، کہیں گے جی ہم بستر اٹھا کے دن رات اللہ کے راستے میں ہیں، تو یہی اللہ کا راستہ ہے۔ میرے جیسے مولوی سے کوئی پوچھے، کہے گا میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہوں، واز کرنے کے لیے، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ ان بچوں سے کوئی پوچھے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ہم پڑھنے کے لیے ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ جو تلوار اٹھا کر کسی ملک کی سرحد پر مسلمان ہے اور جناب اسلام کی عظمت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو وہ کہے گا میں اللہ کے راستے پر ہوں۔ اب کیا یہ سارے اللہ کے راستے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک راستہ ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں۔ شہید سے پہلے دو طبقوں کا ذکر ہے، انبیاء اور دوسرے بولے صدیقین۔ تو اب جو نبی و صدیق کے نقش قدم پر چل کر اپنی جان دے وہ شہید ہے۔ اگر نبی کے خلاف ہے یا صدیق کے خلاف ہے، اس کمینے کے کروڑ ٹکڑے بھی ہو جائیں، وہ حرام موت ابو جہل بن کے تو مر سکتا ہے، وہ کبھی شہید نہیں ہو سکتا۔ شہید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کے نقش قدم پر بھی چلا ہو اور صدیق کے نقش قدم پر بھی چلا ہو۔ تو یہ ایک میں نے شہید کا آپ کو تعارف کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے جہاں بہت سارے اعزازات بخشے ہیں، اس میں یہ ہے کہ شہادت کی تمنا ہر نبی نے کی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی نبی کا تذکرہ کریں، انبیاء نے بھی شہادت کی تمنا کی، اور حضور کی دعا ہے کہ انی وددت، تو میں اسے پسند کرتا ہوں کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی ہر زندگی کے بعد شہادت، شہادت کے بعد زندگی مانگی ہے تو شہادت کے لیے مانگی ہے، اور اگر شہادت نہیں تو پھر نبی کہتا ہے مجھے ایسی زندگی بھی نہ ملے۔ تو شہادت اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب اللہ یہ اعزاز جتنا حضور کی امت کو رب نے دیا ہے، دنیا میں کسی کو نہیں دیا، کیونکہ امت بہت بڑی ہے۔ تو حضور کی امت میں 10 قسم کے شہداء ہیں جن کو شہادت کا رتبہ اور اعزاز اللہ عطا کرتے ہیں، اور وہ مختلف حدیثوں میں ان کی نشاندہی ہے، جس کا نچوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال جس کو کہتے ہیں، کفر کے ساتھ مقابلے میں لڑتے ہوئے مرا، وہ بھی شہید ہے۔ دوسری شہادت کی قسم ہے من قتل مظلوما فہو شہید۔ آقا نے فرمایا جسے ناحق قتل کر دیا جائے اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ جیسے پہلی امتیں انبیاء کو شہید کر دیتے تھے تو ناحق شہید کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے تو ناحق شہید کرتے تھے۔ اب غزہ میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ناحق شہید ہیں، اب یہ سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ تیسری قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی موت شہادت کی تو نہیں آئی، لیکن اللہ کے دین کے کسی راستے میں آ گئی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تبلیغ میں گیا ہوا تھا، ابھی 2-4 دن اس کے باقی تھے، کہیں اس کا حادثہ ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب یہ اللہ کے ہاں قیامت تک شہید لکھا گیا۔ طالب العلم تھا، پڑھتا تھا، فوت ہو گیا ہے۔ جہاں فوت ہوا ہے طالب علمی کے زمانے میں، جس جگہ پر وہ شہید لکھا جائے گا۔ تو اللہ کے کسی بھی راستے میں گیا ہوا ہے وہ شہیدوں کے درجے میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر کسی کو زہر دی گئی ہے تو وہ بھی شرعاً شہید ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت مانگی ہے، اور جب حضور نے یہ دعا مانگی تو علماء کہتے ہیں ظاہراً تو حضور شہید نہیں ہوئے، لیکن حقیقتاً حضور کو یہ مقام شہادت ملا کہ آپ کی جب بیماری کے آخری ایام تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ خیبر کے مقام پر وہ جو ایک خاتون نے دعوت دی تھی حضور کو، اور اس نے بکرے کے گوشت میں زہر ڈالا تھا، اور آقا نے اس کو لے کے چبانے کی کوشش کی تو گوشت کی بوٹی بول پڑی، آقا مجھے اگل دیں، میرے اندر زہر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا اثر اب میرے حلق میں ہو رہا ہے۔ تو
تو اللہ نے وہ شہادت کا درجہ دینا تھا، اس لیے اگر کسی کو خدا نخواستہ کسی سانپ نے بچھو نے کاٹا ہے، اس کے کٹنے سے اس کو موت آئی ہے، یا کسی کو زہر کا ٹیکہ لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے موت آئی، لیکن شرط وہی ہے کہ نبی و صدیق کے راستے پر ہوگا تو شہید، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ دریا میں کوئی آدمی ڈوب گیا تو اللہ نے اس کو بھی شہادت کا درجہ دینا۔ اگر آپ انبیاء کی زندگی پر غور کریں تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دریا میں تھے، یہ تو رب نے کشتی کو کنارے لگایا، اگر نہ لگاتا تو نوح کو درجہ کیا ملتا؟ شہادت کا۔ تو یہ اللہ نے حضور کی امت کو دے دیا قیامت تک کے لیے کہ جو بھی دریا میں ڈوبے گا وہ شہید کی حیثیت سے رہے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اللہ نے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کہہ کے بچایا، اللہ نہ بچاتے تو ابراہیم کا درجہ کیا ہوتا؟ شہادت کا۔ اس لیے حضور کی امت میں فرمایا جو آگ میں جل گیا وہ بھی شہید ہے۔ آگے فرمایا جو کسی وبائی بیماری میں، جیسے طاعون ہے، چیچک ہے، آج کل ہمارے ہاں بھی مختلف بیماریوں کے موسم آتے ہیں، ایک وبا پھیلتی ہے علاقے میں اور اس سے کئی اموات ہوتی ہیں۔ یہ کل پرسوں بھی کوئی ایک فیس بک پہ لیاقت پور یا کسی علاقے کی بستی کا تھا کہ اچانک وبا آئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی بستی میں 8-10 بچے ایک دم اس وبا میں بیمار ہوئے اور 2-4 اس میں فوت بھی ہو گئے۔ تو یہ وبائی بیماری میں بھی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اسلام نے اس کو بھی شہید کہا۔ شہید کا ایک درجہ یہ ہے کہ عورت حمل سے ہو، حمل کے دوران اس حمل کی وجہ سے بیمار ہوئی فوت ہو گئی تب بھی، اور وضع حمل کے دوران اگر خدا نہ خواستہ اس کی وفات ہو گئی تو تب بھی شہید ہے۔ ہماری ایک بھانجی تھی، اللہ اس کے درجات بلند کرے، زچگی کیس کے دوران یہیں نشتر ہسپتال کیا کہتے ہیں اپنا شیخ زید میں تھی، تو بچہ بھی عافیت سے پیدا ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کی غلطی سے اس نے یعنی درد کی انجیکشن لگانے کی بجائے اسے نشے کی ڈوز زیادہ دے دی، اس سے وہ بچی کومے میں چلی گئی، کچھ دن کے بعد اس کا اسال ہو گیا۔ تو اب یہ بھی شہادت کا درجہ ہے، کیونکہ وہ زچگی کیس میں ایسے طالب العلم علم کے حصول کے لیے، اور ایک یہ کہ اچانک کسی چیز میں دب کر کوئی مر گیا، مثلا جیسے اچانک چھت گری ہے، کوئی دیوار گری ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی درخت گرا ہے، بیٹھے ہوئے تو آپ اپنی جگہ پر کنارے پہ تھے، لیکن کوئی بس یا کوئی گاڑی بے ترتیبی چلتی ہوئی اس طرف پھر گئی اور کسی کو آ کر اس نے مار دیا، تو یہ بھی شہادت کا درجہ ہے۔ یعنی اتنے درجے حضور کی امت کو شہیدوں کے ملے ہیں۔ اس ترتیب سے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا من لم یغزو ولم یحدث به مات علی شعبۃ من النفاق، جس نے کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی، کفر کے مقابلے میں جانے کے لیے تیاری نہیں کی، یا اس کے دل میں بھی اتنا خیال نہیں آیا کہ مجھے یہ راستہ مل جائے، تو فرمایا ایسے مر گیا تو وہ یوں سمجھ لو کہ شعبہ نفاق منافقت کے درجے میں مرا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اور کچھ نہ مانگے تو اتنا تو کہہ سکتا ہے اے اللہ مجھے شہادت کے درجے والی موت عطا کر۔ یعنی یہ جو جتنے درجات تو نے اپنی محبوب کی امت کو شہادت کے دیے ہیں تو ان میں سے ایک درجہ ہمیں بھی دے دے۔